ایک قصہ سناؤں میں تم کو. پانی پت کا نام سنا ہے؟ تم بولتے ہی نہیں ہو، پتہ نہیں فرشتے ہو فرشتے ہو. ارے پانی پت کا نام سنا ہے؟ وہاں ایک آدمی تھا اور بیچارے کی زندگی بہت بگڑی ہوئی. بس ڈاکے ڈالنا، گھر لوٹنا اور شرابیں پی کے مستی میں. لیکن یاد رکھا، کبھی نا امید مت ہونا، کبھی نا امید مت ہونا. اللہ بہت قریب ہے. بندے کی کوئی ادا پسند آ جائے، اس لیے کہتے رحمت حق بہا نمی دولت بہانہ میزے. اللہ کی رحمت تو بہانہ دیکھتی ہے. کوئی بہانہ مل جاتا ہے، اللہ پاک بندے کو نواز دیتے ہیں. وہ بیچارہ یعنی اس کے پورا گاؤں بھی، یہاں تک کہ وہاں جو پولیس وغیرہ تھی وہ بھی بہت پریشان تھی. وہ بھی ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں آج اس کو لوگ لیلا لیلا کہتے تھے. اس کا نام لیلا. اللہ کا کرنا ایک جماعت، تو جماعت کو جو مقامی ساتھی رہبر بنتا ہے، مقامی ساتھی اس جماعت کو لے گئے اس کے گھر. دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم، آپ کے بھائی آپ سے ملنے آئے ہیں. وہ تو رات بھر کا پیا ہوا تھا. وہ وعلیکم السلام بولتا ہے تو بول بکھر رہے. تو جواب دیا، میرے بھائی. اٹھ کر کے اپنی جگہ سے آیا. جماعت والوں نے مصافحہ کیا اور کہا ہم آپ کے بھائی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ بھی مسلمان ہو. بیچارہ چونکہ نشے میں تھا، آدھا کلمہ زبان پر آدھا اندر. جماعت والوں نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں، یہاں مسجد میں ٹھہرے ہیں اور ہمارا جی چاہتا ہے آج تو آپ بھی ہمارے پاس مسجد میں آ جائیں. یوں کہتے ہیں جو دل سے اٹھتی ہے وہ دل کو لگتی ہے. جو بات ہر چیز دل میں حضرت بر دل میں رہزت، جو دل سے اٹھتی ہے وہ دل کو لگتی ہے. ان جماعت والوں کی بات ایسی لگی کہ اس نے یوں کہا ابھی آتا ہوں. نشے میں تھا. تھوڑی دیر کے بعد نہایا، غسل کیا، کپڑے بدلے اور مسجد میں آ گیا. جماعت والوں نے پہلے سے بھی لوگوں کو، وہ سارا مجمع تھا مسجد میں. اب وہاں ہو رہی تھی تعلیم، یہ فضائل نماز کی، کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں یعنی بالکل آخری وقت میں نماز خود پڑھی اور نماز کی تبلیغ کی. جو آدمی نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ کہا اس کے بعد انتقال ہو. یہاں مسجد میں فضائل نماز پڑھی جا رہی تھی. یوں کہتے ہیں یہ جو سینے میں کھٹ کھٹ دل کرتا ہے نا، کھٹ کھٹ، یہ پتھر نہیں ہے، یہ اینٹ نہیں ہے. اور مسلمان کا دل جب اللہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آتی ہے اور دھیان سے اس کے دل کو بسیج دیتی ہے، نرم کر دیتی. اس تعلیم کے حلقے میں وہ بیٹھ گیا لیلا. نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا، نماز کو قضا کرنا، نماز میں سستی کرنا، اکیلے پڑھ لینا، جماعت چھوڑ دینا. اس کی جو ساری روایت آ رہی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، ٹپ ٹپ. میں بھی اپنے کو مسلمان کہتا ہوں، میں تو جانتا ہی نہیں نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اور کیا جماعت اور کیا. اور اس کے بعد جماعت والوں جب تعلیم ختم ہوئی، جیسے ابھی ہمارا جب بیان ختم ہوگا تو تشکیل ہوگی نا. ارے بولو نا، یہ سارا مجمع صرف تقریر کرنے کے لیے ہے.
ہماری ہر مجلس تعلیم کا حلقہ ہو، بیان ہو، اور کسی کی کوئی، ہمارا ہر عمل اس کے بعد تشکیل ہے۔ اور تشکیل کس کو کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے تشکیل، کہ جو جس شکل کے ساتھ آیا ہے شکل بدل کر جائے۔ صرف اجتماع میں آیا ہوں کہ اب اس کی شکل بدل جائے، وہ 4 مہینے والا ہو جائے۔ چلے کا ارادہ ہے کہ اس کی شکل بدل جائے، 4 مہینے والا ہو جائے۔ نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دے کہ نہیں آج سنیے، اب مرنے مر جائیں گے، نماز کبھی قضا نہیں ہونے دوں گا، شکل بدل جائے۔ تو جماعت والوں نے تعلیم کے بعد کہ بھائی ہم تو بندے اللہ کے ہیں جو رب العالمین ہے، اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو رحمت للعالمین ہے۔ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہے، ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، معمولی چیزوں۔ اس کو سیکھنے کے لیے، اس کی عظمت دل میں پیدا کرنے کے لیے، اور صحیح نماز پڑھنی آ جائے اس کے لیے چلے میں جانا ہے۔ صرف ساتھی نے اتنا کہا اور وہ لیلا بولا، اے بھائی سب سے پہلے چلے میں جاؤں گا۔ سارا مجمع حیران، جو آدمی شراب میں اتنا چکنا چور رہتا ہو، جس سے ہر ایک ڈر رہا ہو کہ آج کس کا گھر لٹے گا اور آج کس کے ہاں ڈاکہ ڈالے گا، یہ چلے میں جائے گا۔ یہ خبر ایسی پھیلی کہ اس گاؤں میں جو بنیے تھے نا، اس گاؤں میں ان بنیوں تک بات پہنچی۔ وہ بھی بیچارے ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں آج کس کا گھر لٹے گا، اب کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا اگر لیلا چلے میں جاتا ہے تو جتنا بھی خرچ ہوگا وہ ہم دیں گے۔ چلے میں نکل گیا۔ ہمارے سامنے کی بات ہے یہ، کئی سال پہلے چلہ لگا کے جب آیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس، تو کہنے لگا حضرت جی میرا تو سب نے، میرا حال تو لوگوں نے سنایا ہوگا آپ کو، آپ کی دعا کی برکت سے اور وہ جماعت جو آئی تھی اور اس کی کوشش اور اس نے جس پیار کے ساتھ مجھے سمجھایا تھا، اسی لیے کہتے ہیں ہمارا کام، دیکھو جب ہم اللہ کے لیے کام کریں گے اور پیار سے حکمت سے، کوئی کڑوا بول بولے تو اس کو اللہ کے لیے برداشت کریں گے، کوئی ترچھی نظر سے دیکھے تو اس کو اللہ کے لیے کہ بیچارہ نادان ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو خاندان کے لوگوں نے کتنا آپ کے ساتھ کیا، مکے والوں نے آپ کو کتنا ستایا 13 سال تک، لیکن آپ برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ جب آپ طائف تشریف لے گئے تو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ اوباش، بدماش، گنڈے پیچھے لگا دیے اور لہو لہان۔ لیکن کیا کہنے رحمت للعالمین، یہاں تک کہ فرشتوں سے نہیں دیکھا گیا، وہ آئے حضور کے پاس، یہ اتنے بدتمیز اور ایسے ظالم، اور آپ اللہ کے لاڈلے، اور آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اگر آپ حکم دیں، آپ اجازت دیں تو اس پوری بستی کو میں ان کے سارے مرد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے اور جتنی ان کے پاس، ان سب کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایسا پیس دیں جیسے چکی میں دانا پیسا جاتا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی خیر الخلق کلہم، قربان جائیں آپ پر۔ اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ سب کچھ، لیکن آپ نے کہا اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، میرے اللہ سے مجھے امید ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ نہیں تو ان کی اولاد، اولاد نہیں ان کی پوتے، ایک نہ ایک دن آئیں گے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے لیے رہبری ہے۔ ہم گھر گھر کی ملاقاتوں میں، مسجدوں میں جماعتیں بنانے میں، لوگوں کی تشکیلوں میں
کسی کو 4 مہینے کے لیے تیار کرنا ہے، کسی نے کبھی چلا ہی نہیں دیا ہے، اس نے وقت لگایا ہی نہیں ہے، ان کو بیچارہ گھر سے سب کچھ دنیا بھر میں آوارہ پھرتا ہے، مسجد نہیں آتا ہے، اس کو مسجد میں لانا، اس سب میں ہمارے پاس نرمی، پیار، محبت اور اندر ہی اندر قرآن، یا اللہ یہ تیرے نبی کا امتی ہے، یا اللہ یہ تیرے کلمہ پڑھتا ہے اور نماز، اے اللہ اگر نماز چھوڑنے کی اتنی سزا تو نے اور تیرے نبی نے بتائی، اے اللہ ایک طرف اس کی خوشامد کر رہے ہیں، ایک طرف اللہ سے، اے اللہ دل تو تیرے قبضے میں ہے، دل تو تیرے قبضے میں ہے۔ تو وہ آیا اور اس نے کہا حضرت جی آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے توبہ بھی نصیب فرمائی، میں نمازی ہو گیا، لیکن اب میں واپس گاؤں جا رہا ہوں، تو وہاں جا کے اب میں کیا کروں؟ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک کام کرنا ہے، تو جس گاؤں میں ہے، او مجمع والوں سب سنو اچھی طرح کان کھول کے، تیری گاؤں میں کوئی بالغ مرد و عورت بے نمازی نہ رہے، اس کی تجھے کوشش کرنی ہے۔ پھر حضرت جی نے فرمایا تو دادا آدمی ہے، تجھے تو دیکھ کے پولیس والے بھی ڈرتے ہیں اور وہ گاؤں والے بھی ڈرتے ہیں، لیکن ہمارا کام پیر پکڑنے کا، خوشامد کا، حکمت کا، محبت کا ہے، کسی کو ماریو مت، کسی کو دھمکائیو مت، کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی میں، پیار سے۔ حضرت جی بس آپ دعا کر دیں، میں انشاءاللہ آپ نے کہا میں ضرور کروں گا۔ آج یہ سارا مجمع نیت کر لو کہ جہاں ہم ہیں وہاں کوئی بالغ مرد و عورت انشاءاللہ بے نمازی نہیں رہیں گے، اس کی کوشش کریں گے۔ وہ گاؤں آیا، حضرت جی سے نصیحت لے کر آیا تھا، پانی دے، اس نے شروع کیا، ہم وہیں تھے نظام الدین میں، تھوڑے دنوں میں اس کا خط آیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے بعد، حضرت جی آپ کی دعا کی برکت اور میں نے جیسے ٹوٹی پھوٹی اپنی محنت کی، لوگوں نے کچھ کیا بھی کرایا بھی، لیکن میں کسی سے ناراض نہیں ہوا، ان کے پیر ہی پکڑتا رہا۔ اللہ کا شکر ہے اب پورے گاؤں میں صرف 2 آدمی بے نماز ہیں، آپ دعا کر دیں ان کو بھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد کہ وہ دونوں بھی نمازی ہو گئے، پورا گاؤں 100%۔ حضرت جی اب میں کیا کروں؟ اس لیے کہ اثر بعد جو کارگزاری ہو رہی تھی تو جو مردوں کا حال یہ ہو رہا تھا، تو بیچاری ماں بہنوں کو تو کون کہتا ہوگا، اور گھروں میں کیا ہوتا ہوگا، بہت افسوس کی بات سامنے آئی تھی۔ تو اس نے یہ پوچھا کہ اب میں کیا کروں، سب تو نمازی ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ عورتیں بیچاری، وہاں تو پانی پت میں تو جیسے ہمارے یہاں پالنپور کے علاقے وغیرہ میں بھی عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں نا، تو کہا کہ تمہاری عورتیں کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے، کھانا بھی وہی پکاتی ہیں، کپڑے بھی وہی دھوتی ہیں، بچوں کو دودھ وہی پلاتی ہیں اور سارے کام کرتی ہیں۔ ایک کام کرو، عورتوں پر تو مہینے میں کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں کہ وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، لیکن ذکر کر سکتی ہیں، سبحان اللہ، درود شریف، الحمدللہ، تیسرا کلمہ، استغفر، یہ کر سکتے۔ تم ایک کام کرو کہ ساری عورتیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ صبح و شام کی 3 تسبیحات ضرور، اور باقی کھانا پکا رہی ہو، درود شریف پڑھ رہی ہو، آٹا گون رہی ہو اور تیسرا کلمہ پڑھ رہی ہو، بچے کو سینے سے لگا کے دودھ پلا رہی ہو اور ذکر کر رہی ہو، ایک آدمی۔ ماشاءاللہ یہ مجمع کیسا ہے، کتنے اچھے، کتنے، کیا شوق ہے آپ کے دلوں میں دین کا، کیا عظمت ہے آپ کے دلوں میں اس دعوت کی، محنت کی، کیا محبت ہے آپ کو خدا رسول سے جو آپ کو یہاں لائے۔ جب ایک ایسا آدمی اور وہ اس کو طبیعت پر لے لیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے پورے گاؤں کو 100% مرد و عورتوں کو نمازی بھی اور ذکر کرنے والا بھی بتا۔